حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بظاہر قبروں پر مٹی ہے مگر ان کے اندر عذاب و حسرتوں کے انبار ہیں۔ ان پر مٹی یا نقشیں پتھروں کی عمارتیں ہیں لیکن اندر مصائب و آفات ہیں جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں جیسے ہانڈیوں میں کھانا کھولتا ہے۔ انسان کے اور اس کی خواہش و تمناؤں کے درمیان قبروں کے مصائب حائل ہیں۔ اللہ کی قسم قبر ایسی جامع وائز ہے کہ جس نے کسی اور وائز کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ قبروں سے آواز آ رہی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والو، تم نے ایسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلد تم سے چھن جائے گا، اور اس گھر کو اجاڑ رکھا ہے جس میں تم تیزی سے منتقل ہو رہے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ گھر اجاڑ رکھے ہیں جن میں تمہیں دائمی زندگی گزارنی ہے۔ دنیا دوڑ دھوپ کا عمل فراہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار مہیا کرنے کا گھر ہے، اور قبر عبرتوں کا مقام ہے۔ قبر یا تو باغیچہ جنت ہے یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ایک عذاب قبر کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ جب ایک فوجی جوان قبرستان میں گھوم رہا ہوتا ہے تو ایک قبر سے کچھ آہٹ سن کر جب وہ جوان اس قبر کی طرف جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے۔ وہ منظر کیسا منظر تھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس فوجی جوان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک فوجی جوان کچھ اسلامی ساتھیوں کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی جوان ہے۔ سن 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا، اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس کی بھی وہاں پہرے پر ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا، کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک پرانی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹا ڈالیں تاکہ دیکھوں کہ یہ کیسی آواز ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی، اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک خوفناک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ خوفناک جانور اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے 3 مرتبہ اس خوفناک جانور نے اپنا منہ ہڈیوں پر مارا۔ مجھے ان مردہ ہڈیوں پر بڑا ترس آیا، اور میں نے سوچا کہ یہ جانور اس مردے کو تکلیف کیوں پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اپنی بندوق سے اس خوفناک جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک دم سے مٹی میں چھپ گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں اسے مارنا بھول کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد جب میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا، قریب ہی پانی کا ایک جوہر تھا۔ اس خوفناک اور بھیانک جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس جانور کی طرف دیکھا تو وہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا، اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔
मैं क्या देखता हूँ कि यकायक पानी खौलने लगा। मैं भागकर जौहर से बाहर निकला। मेरी टांगें जल रही थीं, जिल्द सुर्ख हो चुकी थी और आबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाजें देनी शुरू कर दी। चुनाचा जब मेरे साथी आए, उन्होंने मुझे उठाया और हस्पताल ले गए। मैं काफी दिन हस्पताल में दाखिल रहा और नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो चुका है और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता है। मैंने बहुत इलाज करवाया मगर किसी इलाज से अफाका ना हुआ, तो मुझे इलाज के लिए बैरूने मुल्क भिजवा दिया गया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दुआ की। ये सुनाने के बाद उसने अपने इस्लामी साथियों से कहा, इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर उस फौजी जवान ने अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाए, और जो लोग हमारे प्यारे माँ बाप, दोस्त, अहबाब, भाई बहन जो बिछड़ गए, इस दुनिया फानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला अपने खास फजल के तहत उनकी कब्रों को बागाते जन्नत में से एक बाग बना दे और उनकी दुनिया में की हुई गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, कमियाँ, कुताहियाँ सब अपने फजल से मुआफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।